آج بڑی گزارش کرتا ہوں میری ان بہنوں سے جو تڑپ رہی ہیں، میرے بھائی جو تڑپ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں۔ تمہیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں ایسا عمل آج دے کر جاؤں گا کہ شاید تم نے ایسا وظیفہ نہ سنا ہو نہ کیا ہو۔ دیکھیں، میں سچا وظیفہ بتاؤں گا، وہ وظیفہ جسے میں خود پڑھ کے اللہ پاک کے حکم سے کامیاب ہوا ہوں۔ دیکھیں، نہ کوئی میں آپ کو لالچ، نہ کوئی جھوٹے وعدے کروں گا، لیکن رات کا وہ سچا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، پریشان بھائیوں کو بتاؤں گا، جن سے دوستوں، بھائیوں، بہنوں آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا اللہ پاک کے حکم سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت مانگو گے، اللہ پاک دولت بھی دیں گے۔ قرضوں سے چھٹکارا مانگو گے تو قرضوں سے چھٹکارا ملے گا، لیکن 100% کامیابی کا دوستوں، بھائیو بہنوں شرطیہ عمل ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، وہ لفظ جو رات کے سناٹے میں جب پڑھا جاتا ہے تو زمین کے خزانے کانپ اٹھتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور تقدیر کی کتابوں میں نام چمکنے لگتے ہیں۔ تصور کریں، رات کی تنہائی ہے، سب سو چکے ہیں، ہر طرف سکون ہے، لیکن آپ کی روح بے چین ہے، دل پر قرضوں کا بوجھ، گھر میں غربت کی ہوائیں، بیمار ماں باپ، رکے ہوئے رشتے اور دعا کے جواب میں صرف خاموشی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، ہر رات عشاء کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے، ایسا دروازہ جو دن میں نہیں کھلتا، ایسا لمحہ جب زمین پر بیٹھا ایک انسان آسمان کے خزانوں سے جڑ سکتا ہے۔ یہ وہی گھڑیاں ہیں جب نیند قربانی بن جاتی ہے اور رب کی طرف ایک پکار تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ چند الفاظ نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک خزانے کی کنجی ہے جو صرف ان کو ملتی ہے جو راتوں میں جاگ کر رب سے مانگنا سیکھ لیتے ہیں۔ جب تم یہ خفیہ الفاظ دل میں اتار کر پڑھتے ہو تو صرف دعا نہیں مانگی جاتی، پھر اللہ کے فرشتے حرکت میں آتے ہیں۔ جن دروازوں پر تالے تھے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں، جن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں وہ آزاد ہونے لگتے ہیں۔ رزق ایسے بہتا ہے جیسے طوفانی دریا، دولت ایسے آتی ہے جیسے خزانے دفتن کھل جائیں، رشتے خود بخود جڑنے لگتے ہیں اور بیماریاں حیران کن طریقے سے غائب ہونے لگتی ہیں۔ تصور کریں، ایک عورت جو 5 سال سے کرائے کے گھر میں رہتی تھی، ہر دعا کے بعد مایوسی اس کا پیچھا کرتی تھی، لیکن رات اس نے صرف ان خفیہ الفاظ کو پڑھا اور صبح ہوتے ہی ایک فون کال کی اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ایک زمین، ایک گھر، ایک خوشخبری جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی، اور وہ برا شخص جس کے بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن جب اس نے یہ الفاظ پڑھنا شروع کیے، بیٹا خود دروازے پر آ کر بولا، معافی مانگتا، گلے لگاتا ہوا۔ یہ الفاظ کسی کتاب میں نہیں ملتے، یہ عمل کسی بازار میں نہیں ملتا، یہ صرف ان کے لیے ہے جو رب سے رات کے اندھیرے میں مانگنا جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ خفیہ الفاظ، وہ طاقتور جملے جو اس وظیفے کا دل ہے، جنہیں پڑھ کر تقدیر آپ کی قدم چومنے لگے گی۔ پھر آپ اپنی ویڈیو میں دوستوں، بھائی بہنوں لوگوں کو بھی بتائیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کرنا ہے اپنے ان بھائی بہنوں کے ساتھ جو تکلیف میں ہیں، جو قرضوں میں ہیں، جو بیماریوں میں ہیں، جو فاقوں میں ہیں۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو وہ بہن بات بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے زندگی میں اصل دولت کیا ہے؟ کیا وہ نوٹوں کے بنڈل یا سونے کے زیورات یا بینک بیلنس؟ نہیں، رزق وہ سکون ہے جو دین کی گولیوں سے نہیں آتا، رزق وہ عزت ہے جو لوگ دل سے دیتے ہیں، رزق وہ رشتہ ہے جو تکلیف میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت 132۔ یہ آیت نہیں، ایک راز ہے،
وہ راز جو سونے والوں کو کبھی سمجھ نہیں آتا لیکن جو جاگتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ کبھی سنا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سورہ طلاق آیت 2 اور 3، یعنی جب تم بند راستوں پر آ کر رک جاتے ہو تو تم نہیں، تمہارا خوف تمہیں روکتا ہے، لیکن جو رب پر بھروسہ کرتا ہے اسے رب وہیں سے ملتا ہے جہاں سے دروازے نظر بھی نہیں آتے۔ اب میری آواز کے ساتھ صرف سوچو، کیا تم نے کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے کچھ نہ صحیح دل سے روشنی محسوس کی ہے؟ کیا تم نے کبھی دعا کے الفاظ روک دیے لیکن آنکھیں خود بخود بھیگ گئیں؟ کیا تم نے کبھی یہ چاہا کہ کاش کوئی دروازہ ابھی کھل جائے؟ ابھی تو سن لو، رات کا وقت جب دنیا سوتی ہے اور تم اگر جاگے تو رب کی رحمت تمہیں جگانے آ جائے گی۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 بار پڑھتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی رب نے صرف رزق دیتا ہے، یعنی رب نہ صرف رزق دیتا ہے بلکہ رزق کی حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو نہ صرف رزق لاتے ہیں بلکہ بلا بھی ٹال دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جب بندہ رات میں جاگ کر رب کو پکارتا ہے تو عرش پر سے آواز آتی ہے، لبیک عبدی، مانگ جو مانگتا ہے۔ کاش ہم میں سے ہر کوئی ایک رات جاگ جائے اور وہ مانگ لے جس کے لیے کئی سالوں سے انتظار تھا۔ آئے اس لمحے دل سے آمین کہے، اے اللہ جو یہ الفاظ سن رہا ہے اس کے دل کے سارے بند دروازے کھول دے، اس کے رزق میں وہ برکت دے جو کبھی کم نہ ہو، اور اسے ایسی خوشی عطا فرما جو کبھی آنکھوں سے جدا نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور اب وہ لمحے آنے والے ہیں جس کا انتظار تمہاری تقدیر بھی کر رہی ہے۔ وظیفے کی طاقت، خفیہ الفاظ اور دل کو چیر ڈالنے والی تاثیر، بس تیار ہو جاؤ۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، کیونکہ اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار ہے۔ اگر واقعی دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بے روزگاری میں ہو تو زندگی میں ایک بار اس عمل کو رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لو۔ انشاءاللہ ساری زندگی تمہیں کسی کے در پہ، دوستوں بھائیو بہنوں، جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ لوگ اس عمل کو، دوستوں بھائیو بہنوں، نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لوگ سیکنڈ نمبر پر جو وقت میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ لوگ عشاء اور فجر کے درمیانی وقت میں، یعنی کہ پوری رات میں کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں اپنے گھر میں، اور فوری طور پر سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، رات میں فارغ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہ کلام ہے جو زمین سے نکل کر سیدھا عرش تک جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جسے پڑھنے سے صرف فرشتے خوش نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل فرماتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اور کیا آپ جانتے ہیں درود پاک وہ واحد ذکر ہے جس کے لیے اللہ نے خود بھی عمل کیا، فرشتوں نے بھی، اور ہمیں بھی حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک دولت کے دروازے کھولنے کا پہلا اور سب سے طاقتور قدم ہے۔ جو درود سے وظیفے کی شروعات کرتا ہے اس کے لیے آسمان خود دعا کرتا ہے۔ اب اصل خزانہ پہلا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ دیکھیں، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم نے اس وقت کہے جب وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے۔ آگ میں پھینکے جانے کے لمحے اگر کسی انسان نے کچھ کہا تو وہ یہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آگ گلزار بن گئی۔ پھر اسی آیت کو صحابہ کرام نے اس وقت پڑھا جب دشمن چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ جب ایسا لگا کہ اب شکست یقینی ہے تو قرآن نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، جب لوگوں نے ان صحابہ سے کہا دشمن تمہارے خلاف بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔
اور کیا ہوا؟ سورہ آل عمران 174۔ تو وہ اللہ کے فضل و انعام کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے رو کر یہ الفاظ کہتی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو عرش لرز اٹھتا ہے اور وہ بیٹا گمراہی سے واپس پلٹ آتا ہے۔ جب کوئی باپ قرض میں ڈوبا ہوا رات کی تنہائی میں صرف ایک الفاظ دہراتا ہے تو صبح ایسا دروازہ کھلتا ہے جہاں سے دولت، عزت اور سکون تینوں بہا کر لائے جاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس نے دل سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا اسے اللہ نے وہ دیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ کلمہ بند دروازے کھولتا ہے اور بند دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ اے اللہ، جو دل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنا سہارا بنائے اس کے لیے ایسی راہیں کھول دے جو کبھی بند نہ ہو، ایسی دولت عطا فرما جو بوجھ نہ بنے، اور ایسی زندگی عطا فرما جو صرف تیرے نور میں بسر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ کومنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولے تاکہ آپ کی دعائیں لکھ دی جائیں آسمان کی کتابوں میں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پوری رات میں پڑھنے والے اس معجزاتی عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں ایک بار بیٹھ جائیں خاموشی سے تنہائی میں اپنے فارغ وقت میں عشاء کے بعد کے اس مجرب ترین عمل کو پڑھنے کے لیے۔ تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہی نہیں ہونا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجئے گا، اور عمل پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہیں مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجئے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو جیسے ہی 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اب میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، دوسرا وظیفہ یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب دل میں درد ہو، جب امیدیں بجھ چکی ہوں، جب انسان کو کچھ سمجھ نہ آئے تو کس در پر جائے، تو وہ صرف ایک دروازہ ہوتا ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے، یا حیو یا قیومو۔ یہ صرف 2 الفاظ نہیں، یہ 2 دروازے ہیں، ایک زندگی کا اور دوسرا قدرت کا۔ آج آپ کو وہ راز بتایا جائے گا جسے صرف خاص لوگوں نے اپنایا، وہ لوگ جنہیں رب نے دنیا میں بھی نوازا اور دین بھی بلند فرمایا۔ میرے دوستوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل کو سمجھتے جائیں اور اس ویڈیو کو اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو مجبور ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کے اس خاص مجرب چینل کو جہاں پر آپ کو سچے وظیفے ہمیشہ بتائے جاتے ہیں، ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ درود شریف پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھ لیا، اب آپ نے یا حیو یا قیومو کو پڑھنا ہے۔ یا حیو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیومو اے سب کو سنبھالنے والا، ہر چیز کا قائم رکھنے والا، خود بخود قائم، دوسروں کا سہارا۔ یہ 2 الفاظ ایمان والوں کے لیے سہارا، مظلوموں کے لیے عدل، بے بس کے لیے امید اور طلبگار کے لیے خزانہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں نبی پاک سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو یا حیو یا قیومو کہا کرو، اور خود نبی پاک بھی تہجد کے وقت انہی کلمات کو دہراتے۔
رات کی تنہائی، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر صرف ایک صدا یا حیو یا قیومو، یہ الفاظ تھے جو آسمان کی خاموشی کو توڑتے تھے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک منظر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ جب جنگ میں تنہا رہ جاتے، جب سامنے ہزاروں دشمن ہوتے اور زبان پر صرف ایک کلمات ہوتے، یا حیو یا قیومو، اور پھر ایسا محسوس ہوتا کہ رب خود اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، جب دل میں اضطراب بھر جائے اور زبان گنگ ہو جائے تو یہی الفاظ دل سے نکلیں۔ یہ کلمات صرف دعا نہیں، یہ کنجی ہے ان دروازوں کی جن سے رزق آسمان سے اترتا ہے۔ ایک نوجوان جس پر لاکھوں کا قرضہ تھا، اس نے رات میں اس عمل کو پڑھا۔ 2 دن بعد اسے ایسا کام ملا جس کا نہ وہ اہل تھا، نہ اس نے کبھی مانگا، لیکن وہ دعاؤں کا اثر تھا۔ دنیا میں رزق، کامیابی، قرض سے نجات، عزت، اولاد، گھر، اور دین میں دین میں دل کا نور، آنکھوں کے آنسو، ایمان کی تازگی اور قرب الہی، یہ وہ اسم الہی ہے جو صرف دولت نہیں دیتے بلکہ انسان کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر سوچا ہے کتنے لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے رہے، کتنے رشتوں کی فکریں کرتے ہیں اور پھر ایک دن خاموش ہو گئے، مگر جو لوگ یا حیو یا قیوموں کے ساتھ جیتے رہے ان کی قبر بھی روشن اور نام بھی زندہ ہو گیا۔ اے اللہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو سنبھالنے والے، ہمارے دل کے دکھ، ہمارے قرض، ہماری بے سکونی، ہماری فکریں سب تیرے سامنے رکھ دی۔ تو ہمیں تھام لے اور ہمیں ایسی دولت دے جو تو دے اور کبھی واپس نہ لے، آمین یا رب العالمین۔ کومنٹس میں صرف اتنا لکھیں، یا حیو یا قیوم تو ہی کافی ہے تاکہ آپ کی دعائیں عرش تک پہنچیں اور ویڈیو کی برکت سب تک پہنچے۔ آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ رات کے عمل میں تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کا پورے 41 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہیں تو پھر آپ کا وظیفہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں اثر نہ کرے گا۔ پھر آپ مجھ سے شکوے شکایت کریں گے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا وہ اثر نہ کیا۔ دیکھیں، میرا فرض ہے آپ تک سچے سیدھے وظیفے پہنچانا، اللہ والوں کی سچی تسبیح پہنچانا کہ جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر میرے دکھیارے پریشان بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یا حیو یا قیوم کا صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائم پڑھ کر، تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے آپ نے یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ جو آخری خزانہ ہے نا، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تقدیر بدلنے کی آخری چابی ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو دل سے، یعنی جب رات کے سناٹے میں نکلتی ہے نا تو عرش کا پردہ ہل جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، لبیک عبدی، تو نے مجھے میرے سب سے پیارے نام سے پکارا ہے۔ یا ربنا، اے ہمارے رب، یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ نہ عربی جاننے کی ضرورت ہے، نہ فقہی تفصیلات کی، صرف ایک زخمی دل چاہیے، ایک ٹوٹا ہوا انسان، ایک ایسا سچا یقین، بس یہ کلمہ آپ کو زمین سے اٹھا کر عرش کے قریب لے جاتا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب ایک بندہ کہتا ہے یا ربنا۔ تصور کریں، رات کے 2 بجے کا وقت ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، آپ تنہا بیٹھے ہیں اور صرف ایک بار دل سے پکارا یا ربنا، تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے جو پورے دن میں دعائیں لے کر گھومتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور اللہ عرش سے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے یعنی جو مجھے رات کے وقت یاد کر رہا ہے، اور رب کہتا ہے تو مجھے میرا، یعنی کہ تو نے مجھے میرا رب کہا، اب میں تجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ قرآن کی طاقت یا ربنا کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں 40 سے زائد مقامات پر یا ربنا، صحابہ اور نیک لوگوں نے یا ربنا کہہ کر دعائیں کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا وجعلنا مسلمین لک،
البقرہ آیت 28 میں، یعنی اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا دے۔ حضرت موسیٰ ربنا آتنا آمنا فاغفر لنا، آل عمران آیت 16، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے۔ صحابہ کرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، سورہ بقرہ 201، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یعنی جب اللہ کے پیارے بھی یا ربنا کہہ کر مانگتے تھے تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں خاموش رہنے والے۔ ایک ماں جس کا بیٹا بیمار ہے، دوائیاں ختم، پیسے ختم، لیکن وہ رات میں صرف یا ربنا سے شفا مانگتی ہے، صرف اتنا کہتی یا ربنا شفا دے دے، اور صبح بیٹے کی طبیعت ایسی سنبھلتی ہے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھا۔ ایک بیٹی جو رشتے کے انتظار میں برسوں بیٹھی رہی، اور ایک صرف رات اس نے یا ربنا کا عمل کیا تو جان لو یا ربنا نصیب کھول دے۔ یہ لفظ وہ دروازے کھول دیتا ہے جن پر سالوں سے تالے پڑے ہیں۔ امام غزالی فرماتے جو بندہ یا ربنا کہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کو عام نہیں بلکہ خاص طریقے سے پکار رہا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں ایک بے زبان کی یا ربنا عرش کو ہلا دیتی ہے، یعنی ایک بے زبان، یعنی ایک زبان جو ہوتا ہے نا اس کی یا ربنا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہے، دیکھیں یا ربنا کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ خالی ہو لیکن دل یقین سے بھرا ہوا ہو، قرضے ختم ہو جاتے ہیں، بند کاروبار چلنے لگتے ہیں، رزق ایسے کھلتا ہے جیسے خزانے، رشتے خود بخود آ کر جڑتے ہیں، نظر بد دور، بے سکونی ختم۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا اے میرے رب تو ہی کافی ہے۔ درود پاک تقدیر کی راہ ہموار کرتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل خطرات سے نکالتا ہے، یا حیو یا قیوم دل کو قوت دیتا ہے، اور یا ربنا دعاؤں کو عرش پر لے کر جاتا ہے۔ اے رب کائنات، جو یہ سن رہا ہے پڑھ رہا ہے، اس کا دل اگر ٹوٹا ہے تو تو جوڑ دے، اس کی امید ختم ہوئی ہے تو تو زندگی کا نیا دروازہ کھول دے، جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے آسمان سے رزق نازل فرما، اور جو بے سکون ہے اس کے دل میں اپنا نور اتار دے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہمیں وہ عطا فرما جو ہم نے کبھی بھی سوچا نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ کومنٹس میں صرف یہ لکھ دیں یا ربنا میری امید تو ہے، تاکہ ہر دعا آسمان پر لکھی جائے۔ اب دوستوں بھائیو بہنوں، آخر میں آپ نے بالکل اینڈ میں آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے پوری ایک تسبیح 100 دانے والی آپ نے اس معجزاتی عمل میں پڑھنی ہے، پوری 100 دانے والی ایک تسبیح، یعنی 100 ٹائم آخری وظیفہ پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔